جماعت کے دوران کیسے کھڑا کیا جائے؟ اگر وہ معذور ہو، کرسی پر بیٹھے تو کیسے؟ پیچھے کھڑی ہو، معذور ہے تو بیٹھ جائے پیچھے. بیگم کو بتا دیں کہ آج تم میرے پیچھے رہو گی، آج تم شاپنگ میں تم آگے آگے، ہر جگہ تم آگے آگے، نماز میں اللہ نے میری تھوڑی سی لاج رکھی ہے، آپ پیچھے رہیں. دیکھو نماز میں ماں بھی اگر ہو نا تو پیچھے کھڑی ہوتی ہے، بیٹا آگے. امی عائشہ نے اپنے غلام کے پیچھے امامت کی ہے. غلام تو بہت کم ہوتا ہے لیکن غلام آگے تھا، امی عائشہ پیچھے. نماز میں مرد کا مرد ہونا اللہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ امامت کے اہل کون ہے؟ مرد ہے، عورت نہیں ہے. ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا اس نے تو عورت ہی کے حقوق بیان کیے، اتنے مرد کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیں، وہ تو مخنچو ہے، کسی کام کا نہیں ہے. وہ اسلام نے اعتدال کیا ہے. اسلام نے کہا عورت مرد کو کہ عورت کو عزت دو، اس کو محبت دو، لیکن مقتدا اور رہبر کون بنے گا؟ بولو نا، وہ مرد بنے گا. تو نماز میں بھی، حکومت میں بھی، گھر کے اندر بھی سربراہ کون ہے؟ آدمی ہے. تو نماز میں اللہ مرد کی صفت کو، حتیٰ کہ عورت اگر آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور خاتون نماز میں آپ کے بالکل ساتھ کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز باطل ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو؟ حرم میں اس پر عمل اس لیے نہیں کیا جاتا، دفع حرج کے لیے. وہاں فقہ حنفی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں. حدیث میں آتا خیروہن من حیث اخرہن اللہ، نماز میں خواتین کو پیچھے کھڑا کرو. تو امام صاحب کہتے ہیں یہ رکن ہے نماز کا، اگر ساتھ ہو گئی تو نماز کی ایک شرط ختم ہو جائے گی. تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے. تو گھر میں بیگم کو نماز پڑھائیں. بیگم ایکچولی آج آپ تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی پیچھے چلے جائیں. جب یہ پوری تقریر سنے گی نا پھر وہ پیچھے نہیں کھڑی ہوگی. ویسے ٹھیک تھی، کہہ رہی تھی ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہی اتنی لمبی تقریر کے بعد اب میں پیچھے، آپ اخپل نماز پڑھیں، میں اخپل نماز پڑھوں. بیوی کو گھر میں جماعت کے دوران یہ ہو گیا. غسل نماز کی نیت سے کیا کیا ہوا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، غسل کسی بھی نیت سے کیا تو ہو گیا بس. قرآن خوانی میں کسی کی دل جوئی کے لیے جائیں تو کیا سپارہ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن خوانی اصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے تو نہیں جائیں، برکت کے لیے ہو رہی ہے تو جانے کی گنجائش ہے، دل جوئی کے لیے جا سکتے ہیں. مردوں کے اصال ثواب کا طریقہ بس یہ ہے کہ دعا کیا کریں اللہ اس کی بخشش کر دے، بس اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اور صدقہ خیرات کر دیا کریں، کوئی بھی نیکی کر کے اس دل میں نیت کر لیں اس کو ثواب پہنچ جائے. امانت کو کچھ وقت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. جس نے امانت دی ہے اس کی اگر اجازت ہو تو جائز ہے، اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. اجازت کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے. صراحتاً کا مطلب یہ کہ آپ کو کسی نے 5,000 روپے دیے، میری امانت ہے، یہ صدقے کی رقم ہے، فلاں کو دے دینا، ٹھیک ہے نا. آپ جا رہے ہو، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوا نہیں ہے. اب وہی صدقے کے 5,000 جو کسی نے امانت کے طور پہ دیے تھے، آپ کو پتہ ہے گھر میں میرا بٹوا موجود ہے، میرا پرس موجود ہے، اس میں 5,000 پڑے ہوئے ہیں، تو میں یہ ابھی یہاں لگا دیتا ہوں اور گھر جاؤں گا تو وہ 5,000 صدقے میں دے دوں گا. تو یہ جائز ہے. کیوں؟ جس نے آپ کو دیے ہیں اس کو جب یہ پتہ چلے گا تو اسے کوئی وہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا بھائی کوئی بات نہیں یار، وہ تو کوئی کھائے تھوڑی ہیں تم نے. تو صراحتاً اجازت یا دلالتاً کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ علم ہے کہ اگر وہ ہوتا تو وہ یہ عمل دیکھ کے ناراض نہ ہوتا، تو ایسا بھی جائز ہے. اچھا بھائی، کتوں کے کاٹنے کے ڈر سے گھر پر جماعت کرنا. میں بہت کراچی میں ہر ہفتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو کراچی میں کتوں کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں. اس دن ایک بھائی بیچارے ٹانگ توڑوا بیٹھے، پلستر بندھا ہوا ہے ٹانگ پہ، یہاں جمعے میں آئے ہوئے تھے. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کے ہاتھ میں پلستر بندھا ہوا ہے کہ یار بائک کتے سے ٹکرا گئی، گاڑی کتے سے، کل میری گاڑی کتے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی ہے. ایک دم کتا سامنے آ گیا، اور گاڑی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کتے کو بچانے کے بریک لگاؤ تو پیچھے نہ کوئی گھسڑ دے. تو حکومت کو بالکل، الحمدللہ ہمارے ہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ کے اندر، اور اللہ کا بڑا فضل ہے. بس یہ جس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اس پہ الحمدللہ کم ہے. کچھ پولیس والے آئے ملنے کے لیے تو میں نے ان سے بات کی، یار رشوت لے رہے ہو، یہ کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جو حالات بتائے نا، پولیس والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے، میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو زکوٰۃ دینا شروع کر دوں. جو سندھ پولیس کی حالت خراب ہے، کوئی پولیس والا زخمی ہو جائے اس کے علاج کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کو، گورنمنٹ اس کی مدد. وہ ڈاکو کو کیا مارے گا یار، جس کے پولیس کے گولی لگ جائے سالہ، وہ ہسپتال دیکھو کہاں ہے.
وہ جتنی دیر اس کو ہسپتال پہنچنے میں اور وہاں جو ٹریٹمنٹ اتنی تھکی ہوئی, وہ کہتے ہیں اپنے خرچے پہ کرا لو. وہ تو پھر صبح کھائے گا پراٹھے فری پھوکٹ کے, صحیح ہے نا. جو حالت پولیس والوں کی رکھی ہوئی ہے نا, تو جو اپنی پولیس کی حفاظت نہ کر سکے گورنمنٹ, وہ عوام کی حفاظت کیا کرے گی؟ پولیس تو آپ کا ادارہ ہے نا. اس کی حالت خراب ہوئی. مجھے تو پولیس والوں پہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ جو حالات بتا رہے ہیں سچی مچی کے ہیں. تنخواہیں دیکھو ان کی یار, جو بیچارے عام پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں نا موبائلوں میں. اور اگر کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر کسی چور کو پکڑ لیں, ڈاکو کو پکڑ لیں, تو کوئی انکریمنٹ ہو, کوئی حوصلہ افزائی ہو, بس کوئی آفیسر اپنے طور پہ تھپکی دے دے ماشاء اللہ خاندانی, بس. اس کے علاوہ کوئی اپریشیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے انتظام نہیں ہے. تو پھر کیا حالت ہوگا یار, آپ خود اندازہ. میرے تو اتنا مجھے ترس آ رہا تھا. وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے, ہر ڈبے میں ہاتھ مارا, کچھ بھی نہیں ملا اس کو. تو اس کو اٹھایا گھر کے مالک کو, جیب سے 50 روپے نکال کے بولے کچھ کھا لے یار, ناشتہ کر لینا, چل رہا. تو پولیس والوں کی جو حالت سندھ گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے, اگر آپ کو پتہ چل جائے, آپ ان کے پراٹھے خود ہی بنوا دو. ہوٹل والے سے بولو یار جتنی موبائل نا میرے خرچے پہ ان کو ناشتہ کرا دینا. عام پولیس والوں کی, میں آفیسر کو نہیں میں زیادہ جانتا ان کی حالت کیسی ہے واللہ عالم, لیکن یہ ان کی رشوت تو پھر بھی جائز نہیں ہے, لیکن حالت بہت خراب ہے. تو جس گورنمنٹ نے آپ کی پولیس کو یہ نچوڑ دیا ہو, تو وہ عوام کو کیا نچوڑے گی؟ تو وہ کتوں کی فکر نہیں کرے گی. یہ کتے پیدا ہوتے رہیں گے, فیملی پلاننگ والے اس پہ خوش رہیں گے کہ انسان کم ہو رہے ہیں, کتے مارکیٹ میں بڑھ رہے ہیں. تو یہ خود ہی محلے والوں کو چاہیے کتوں کے مار کے, بہترین ہو گیا. دفنایا کہاں ہوں؟ سرجانی میں. سرجانی والوں کا کیا قصور ہے یار؟ ہمارے محلے میں بہت ہو گئے ہیں بھائی. کوئی میں نے اب ساتھیوں سے کہا ہے, مجھے کسی نے بتایا یہ اللیگل ہے, اس لیے میں رکا ہوا ہوں. کسی نے بتایا یہ کتوں کو مارنا غیر قانونی, این جی اوز آئیں گے اور جرمانہ ہوگا وغیرہ وغیرہ, اس لیے میں رکا ہوا ہوں. مجھے پتہ چل جائے نا کوئی قانون کوئی اللیگل نہیں ہے, تو میں فی کتا میں نے 500 روپے رکھا ہوا ہے. جو ایک کتا مارے گا اور مار کے ٹھکانے بھی لگائے گا, ایسا نا لاش ادھر ہی پھینک دے اس کی, 500 روپے مجھ سے آ کے لے لے. ویڈیو بنایا میں کتا مار رہا ہوں. اب ایسا نا پورے کراچی میں تو میں کروڑوں میں تو اپنے محلے کی بات کی ہے. اس میں یہ بھی ڈر ہے کہ ڈیفینس کے کتے بھی ہمارے محلے میں لا کے چھوڑ کے ماریں گے کہ آپ نے اپنے محلے. تو یہ اناؤنسمنٹ میں واپس لے رہا ہوں, لیکن میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھائی جو اپنے محلے میں نے یہ کہا ہوا ہے, لیکن اب میں واپس لے رہا ہوں کیونکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دوسرے کتے بھی ہمارے محلے میں لا کے ماریں گے لوگ نا پیسوں کے لیے. تو ہمارے محلے کے کتے اگر آپ کوئی کر دے یار, تو میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو فی کتا 500 روپے دوں, کیونکہ ہمیں بہت ٹینشن ہو گئی ہے. جاگنگ کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کتا نہ. اس دن میں پارک بنتا, میں جاگنگ کر رہا تھا, پوری کتوں کی فوج سامنے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا ایک کا بھی میٹر گھوم گیا نا یہ جاگنگ بہت مہنگی پڑ جائے گی. ایسی جاگنگ ہوگی کہ سارا کولیسٹرول جو ضروری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو کریں یار کچھ مل جل کے, محلے والے کچھ کرو بھائی, ٹھکانے لگاؤ, انسانوں کو بچاؤ یار. کتوں کے کاٹنے کے ڈر سے گھر پہ جماعت پڑھنا, اگر واقعی ڈر ہے تو گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. کتا تو کاٹ لے تو بڑی عذاب بن جاتا ہے, وہ بعض پاگل ہوتا ہے نا وہ, اور پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ پاگل ہے.